اگر اللہ تعالیٰ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتے ہیں تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتے ہیں۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتے ہیں تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتے ہیں۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے، کچھ مل گیا کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیں بے چینی میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتے ہیں۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں شاید، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب آپ کو اپنی طاقت کا خود اندازہ نہ ہو تو کوئی بھی آپ پر راج کر سکتا ہے۔ زندگی کے تاریک پہلو سے پہلے روشن پہلو پر نظر ڈالیں، آپ اچھی زندگی گزاریں گے۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول ہی نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر آپ خوش اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ مخلص آدمی ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔